اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ کئی پروگرام سے ہم نے وحی الہی پر، پھر ضرورت اور ثبوت وحی الہی پر گفتگو کی قرآن و حدیث کی ہی روشنی میں. اور آج ناظرین جی چاہتا ہے کہ کچھ قرآن کی فضیلت پر بات ہو جائے، اس قرآن پر بات ہو جائے کہ جو اس قرآن کو دوست بناتا ہے، جو اس قرآن کو ساتھی بناتا ہے. یہ قرآن ناظرین ایسا دوست ہے، ایسا ساتھی ہے کہ جو فقط خوشی میں کام نہیں آتا بلکہ خوشی میں تو کام آتا ہی ہے، لیکن جب بندہ غم میں ہو، جب پریشانی میں ہو، اس وقت بھی کام آتا ہے. اور سب سے بڑی پریشانی ناظرین مرنے کے بعد قبر اور روز آخرت کی پریشانی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں، یقین جانی ناظرین، اس سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے ناظرین کہ خدا نہ خواستہ اگر قبر کے معاملات میں ناکامی ہوئی، روز آخرت میں ناکامی ہوئی، تو پھر کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. نہ رشوت کا لین دین ہو سکتا ہے، نہ ایسا ہو کہ چلے جی چھوڑ دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے کرم پر منحصر ہے. لیکن وہاں پر کوئی رشوت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وہاں یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی کہ میرا فلاں رشتہ دار آ جائے مجھے چھوڑ دے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، والدین اپنی اولاد اور اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے دور بھاگیں گے، اولاد نہیں پہچانے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص بس اپنے آپ میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، اسے اپنی فکر ہوگی، اپنی پریشانی ہوگی. ناظرین و سامعین، اس وقت بھی قرآن ہمارے کام آئے گا، اور ہمارے کام آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے. حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حافظ نور الدین الہیثمی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 160 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر برانگیختہ فرمایا، ترغیب دی کہ نہیں یہ کام کرو، پڑھو اسے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے اور اس کے گھر والوں کو قرآن کی شدید حاجت ہوگی، بہت سخت حاجت ہوگی. ظاہر ہے کہ اس وقت نفس نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور اس پڑھنے والے سے پوچھے گا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس سے تم دنیا میں محبت کیا کرتے تھے، اور میں وہ ہوں
جس سے جدائی کو ناپسند کیا کرتے تھے، جو تم کو کھینچتا تھا، قریب کیا کرتا تھا، وہ شخص کہے گا شاید تم قرآن ہو۔ پھر قرآن اس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا، اور اس حال میں کہ اس کے دائیں طرف فرشتہ اور بائیں طرف جنت ہوگی، اور قرآن کے سر پر سکینہ رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو، قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو ناظرین دنیا کی قیمتی حلے دیے جائیں گے۔ قرآن پڑھنے والے کے سر پر سکینہ ہوگا، اطمینان ہوگا، اور ناظرین اس کے جو والدین ہوں گے انہیں قیمتی لباس دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ اتنی عزت، اتنا احترام کیوں مل رہا ہے؟ ہمارے اعمال تو نیک نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن یہ کہے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آج تمہیں یہ انعام، یہ اکرام ملا ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجیے اس حدیث پر۔ چند سطروں کی یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن اس کے اندر ایک وسیع مفہوم پنہا ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ قرآن کی صورتیں، سورہ ملک ہے، قرآن کی صورتیں ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ ایک شخص محبت سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی خبر پہنچی، آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صحیح ہے۔ فرمایا تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں، اس کا بیان موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ بس سن لو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ ناظرین ذرا آپ دیکھیے کہ یہ مختلف آیات، مختلف صورتیں یہ جنت میں لے کر جائیں گی، شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ یہ قرآن جو جنت میں لے کر جائے گا اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو، اپنے پر عمل کرنے والوں کو۔ ذرا غور کیجئے کہ جب قرآن کی صورتوں کا، قرآن کا یہ عالم ہے، تو جس ہستی پر، جس پیارے محبوب علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، ناظرین ان کا عالم کیا ہوگا؟ ناظرین ان کی روز قیامت کیا قدر و منزلت ہوگی، کیا مقام مرتبہ ہوگا، مقام محمود ہوگا، اور شفاعت کا صحرا، شفاعت کبریٰ کا صحرا آپ کے سر پر سجایا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تمام جو شفاعتیں ہیں، سفارشات ہیں، اللہ تبارک و تعالی غلط سفارش قبول نہیں کرتا۔ کوئی کافر ہے اس کے بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی دین سے خارج ہے ان کے بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مسلمز کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری سفارش کریں گے، تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب ہستیوں کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کروا سکے مگر جسے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ ناظرین آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے بہت دور ہیں۔ ہم کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنا بنایا۔ آئیے اس قرآن کو اپنا بنائیے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ ناظرین میں بہت یقین سے کہتا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قرآن سے محبت کا ثبوت دیجیے۔ یہ زبانی دعوے کافی نہیں، میں قرآن سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کروں گا، میں تو وہ بھی کروں گا، نہیں، یہ کافی نہیں۔ اس کا عملی ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور عملی ثبوت کیا ہے؟ قرآن کے حقوق کو پورا کرنا، قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ ان حقوق کو پورا کرنے کا عہد کیجیے، پھر
پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 143 143 نمبر آیت، اس کا لاسٹ پورشن ہمارے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ سب باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں، کلام پاک کو اپنے ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے لغت القرآن۔ جو سبق ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتے ہیں۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اسے پڑھیں گے سبیلن، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہوگی تو سبیلا پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں گول دائرہ، یہ اصل میں گولتا ہے، گولتا آیت کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اندر آپ دیکھیں گول دائرے کے اندر 143 آیت نمبر 143 143 نمبر آیت یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ وا ایک کلمہ، من دوسرا، یضلل تیسرا، لفظ اللہ چوتھا، فا پانچواں، لن چھٹا، تجدہ ساتواں، لا آٹھواں، ہو نواں، سبیلا 10واں۔ کل 10 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین ذرا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تاکہ آپ کے یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کلمے کو اگر ہم علیحدہ پڑھیں گے کس طریقے سے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ وَمَن یضلل اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پر نون ساکن کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب اسے ملا کر ومن یضلل نہیں، یہ غلط ہے، اسے پڑھا جائے گا ومن یضلل، ومن یضلل۔ اب یاد رکھیں ناظرین کہ یہ اصل میں یضلل تھا، لیکن جب من داخل ہوا تو من نے یضلل کے آخر کو ساکن کیا، اب یہ ہوا ومن یضلل۔ اب یہاں یضلل کے لام کو جو آخری لام ہے اسے لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو پھر عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اذا حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو حرکت دی جائے تو حرکت کسرہ کی دی جائے، یعنی زیر کی حرکت دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر کی جو حرکت ہے، کسرہ کی حرکت، یہ تمام حرکتوں سے زیادہ آسان ہے۔ تو ناظرین اسی لیے پھر لام کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا، لام کے نیچے زیر ہے، اور لفظ اللہ کی لام کو یہاں پر باریک کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والا جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو اسے ہم پڑھیں گے وَمَن یضلل اللہ، درمیان سے یہ الف یعنی حمزہ حذف کر دیا جائے گا۔ وَمَن یضلل اللہ فَلَن تَجِدَ لَهُ، یہ اصل میں لی تھا لیکن ہو کے ساتھ استعمال ہوا تو اسے لا پڑھا گیا لہو۔ تو ناظرین اسے ہم ملا کر پڑھیں گے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہوگی، اسے سبیلا پڑھا جائے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ ہم نے یہ آپ کو بتلایا کہ یہاں کل 9 کلمات موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اسے نوٹ کیا ہوگا۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ یہاں پر یعنی کتنے اسماء ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنے حروف ہیں۔ تو 9 کلمات ہیں، اب ہم اسے تقسیم کریں گے اسماء، افعال اور حروف میں۔ تو پہلا اسم ہے من، دوسرا اسم ہے لفظ اللہ، تیسرا اسم ہے ہو، چوتھا اسم ہے سبیل،
4 اسما ہیں. پہلا فعل یدلل، دوسرا ہے تجیدہ. 4 اسما 2 افعال ہوئے اور حروف، پہلا حرف واو ہے، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے لن، چوتھا ہے لا. تو ناظرین 4 اسما ہیں اور 2 افعال ہیں، 4 حروف ہیں. 4 اسما 2 افعال 4 حروف. تو ناظرین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کلمات 9 ہیں لیکن اب اسما افعال حروف کی تعداد ہم نے دیکھی تو 10 نکلی. تو بعض اوقات ایک کلمہ ریپیٹ ہوتا ہے تو ہم اسے ایک ہی مرتبہ شمار کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسما کی تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو پہلا اسم ہے من. من ناظرین یہ بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے. اسم موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. بطور یعنی استفہام بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے دروازے پر دستک ہوئی تو اندر سے کہا جاتا ہے گھر کے اندر سے کون، یا دروازے پر کون. تو عربی میں کہا جاتا ہے من علی الباب، دروازے پر کون ہے، دروازے پر کون ہے. یا فقط یہ بھی کہا جاتا ہے من کون ہے، یعنی اسے مختصر کرتے ہوئے مختصر فارم میں من بھی کہتے ہیں کہ دروازے کون ہے. تو اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دروازے پر کون ہے تو مجھے اپنا تعارف کرانا چاہیے. اور یہاں پر یہ بطور اسم شرط استعمال ہوا ہے. اس کی ڈیٹیل سامعین آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ناظرین چلتے ہیں یہاں جو اسما کی ہم تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ من جو ہے یہاں پر بطور اسم شرط استعمال ہوا ہے. من یہاں پر اسم شرط ہے. شرط اسے کہتے ہیں جو کسی نہ کسی چیز پر معلق ہو. میں یہ کام تو یہ کام کرے گا تو میں کروں گا، تو فلاں جگہ آئے گا تو میں آؤں گا، تو یہاں بیٹھے گا تو میں بھی بیٹھوں گا، تو میرے گھر آئے گا تو میں بھی آؤں گا. تو ہم اس طریقے سے اردو زبان میں بھی اپنی مادری زبانوں میں بھی اس طرح ہم اپنے عمل کو یا کسی کے عمل کو معلق کیا کرتے ہیں کسی شے پر. اسے عمومی طور پر شرط کہا جاتا ہے. ناظرین اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ من ہم نے کہا اس میں شرط ہے اور اس کا معنی ہے جو، اس کا معنی ہے جو، یا بعض اوقات اس کا معنی یہ بھی آتا ہے جسے، جسے بھی اس کا معنی آتا ہے اور جو بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا صیغہ مذکر ہے کہ جس کی مؤنث نہیں آتی اور ایسا صیغہ واحد ہے کہ جس کی جمع نہیں آتی. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نیت کے ساتھ کسی حاجت کے واسطے اسے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہو. یہ ہو اسم ہے اور اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمیر کا معنی ہے پوشیدہ ہونا، چونکہ اس میں ضمیر اپنے مدلول پر ڈائریکٹلی دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سے پہلے جو اسم گزر چکا ہوتا ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے. جس طریقے سے یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہو سے مراد کیا ہے، یعنی لفظ اللہ جو گزر چکا ہے تو یہ ہو، بلکہ یہ من جو گزر چکا ہے تو یہ ہو ضمیر اس پر دلالت کر رہی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو ناظرین یہ ہو اس میں ضمیر ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اور یاد رہے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جب کسی کلمے سے ملی بھی ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب کسی کلمے سے ملی بھی نہ ہو تو پھر ناظرین یہ ہوا کی شکل میں ہوا کرتی ہے. ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوتا ہے اس ان. اور ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں ان دونوں. اور ہم جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب ان سب، وہ سب ان سب. اس کے بعد اگلا اسم ہے سبیلا. سبیل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے راستہ. سبیل مفرد ہے اور جمع اس کی آتی ہے سبل. جمع اس کی آتی ہے سبل. سبیل کا معنی ہوگا ایک راستہ، سبل بہت سے راستے. اور ہم اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یار اس کام کے لیے کوئی سبیل نکالو نا کہ یہ کام ہو جائے، کوئی راستہ نکالو، کوئی سبیل نکالو، کوئی سبیل بن جائے.
تو ہم یہ اپنی یعنی اردو زبان میں بالخصوص استعمال کرتے ہیں، اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی عربک ایسے الفاظ ہیں، ایسے کلمات ہیں جو ہم سیم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل یہاں پر ہے یدلل، تو ہم نے بتایا کہ یہ اصل میں یدلو تھا، لیکن من کی وجہ سے یدلل ہوا، تو یدلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور مضارع کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا۔ لیکن چونکہ من یہاں پر داخل ہے، تو من جب فعل مضارع پر یہاں پر داخل ہوا تو لفظی تبدیلی یہ کی کہ آخر میں لام کو ساکن کر دیا، اور معنوی تبدیلی یہ ہوگی ناظرین کہ من جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پھر فعل مضارع کا معنی نہیں رہتا، پھر اس کا معنی، اس کا ترجمہ من کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ گمراہ کرتا ہے، یا یہ نہیں ہوگا وہ گمراہ کرے گا، بلکہ من یضلل، جسے گمراہ کر دے۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے تجیدہ۔ تجیدہ یہ اصل میں تھا تجیدو۔ تجیدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور ناظرین اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ تو پاتا ہے یا تو پائے گا، یا آپ، یعنی تو پاتا ہے یا تو پائے گا، یا آپ پاتے ہیں یا آپ پائیں گے۔ اور یہاں چونکہ لن داخل ہے، تو لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے اس پر زبر دیتا ہے، اس پر فتحہ دیتا ہے، فتحہ کہتے ہیں زبر کو۔ تو لن کی وجہ سے تجیدہ میں آخر میں دال پر زبر آیا، اور معنوی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نفی، تاکید، مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، یعنی نفی پیدا کرتا ہے، نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے ہرگز نہیں، تو یہ ہرگز کا معنی دیتا ہے، ہرگز نہیں، تو نفی، تاکید، مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ لن تجیدہ، تو ہرگز نہیں پائے گا، یا آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ ناظرین اس کے بعد آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف یہاں پر واو ہے، اور واو چونکہ ابتدا میں ہے، اس واو کو ابتدائیہ کہا جائے گا، اور اس کا معنی ہوگا اور۔ اس کے بعد فا ہے، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ لن ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتا چکے ہیں، اور لا ہے، یہ اصل میں لی ہے، لیکن یہاں پر ہو کی وجہ سے اس سے لا پڑھا گیا۔ یہ علت کے لیے اور واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وجہ، ریزن بھی، جیسے ہم کہتے ہیں ریزن بیان کرنا، تو یہ علت کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے، کے لیے، لیے، واسطے، ان میں سے کوئی معنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم نون یا زبر مئی، یا ضاد پیش ید، وامئی ید، لام ذلی، لام ذلل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، وامئی ید للہ، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، جیم زل جی، دال زبر دا، فلن تجیدہ، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین زبر سا، با یا زر بی، لام دو زبر لن، سبیلن، دو زبر کی تنوین یہاں وقف ہوگا تو الف سے تبدیل ہوگی، اسے سبیلا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ہے ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کریم میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو، اور یہ پسندیدہ بھی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، یعنی اتنا جلدی پڑھنا کہ حروف پر آسانی سمجھ میں آ سکے، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح آپ فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تدویر کا معنی ہوتا ہے ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہوتا ہے تفہیم القرآن، جس میں قرآن فہمی کے حوالے سے، قرآن سمجھانے کے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، قرآن سمجھنا سمجھانا، یہی اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ اس میں حرف بحرف ترجمہ، آسان فہم ترجمہ اور آخر میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حرف بحرف ترجمے کی جانب۔ وا اور من جسے، یضلل گمراہ کر دے، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ ناظرین اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو نقطہ سمجھا دوں تاکہ آسان وے میں اور غیر محسوس انداز میں سمجھ جائے۔ فعل جو ہوتا ہے نا، تو فعل کہتے ہیں کام کو، اور ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل یعنی کام کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مفعول جس پر کام واقع ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو یضلل گمراہ کر دے، کون گمراہ کر دے؟ لفظ اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، تو لفظ اللہ کیا ہوا؟ یضلل کا فاعل ہوا، یضلل فعل ہوا، لفظ اللہ فاعل ہوا۔ فا پس، لن ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لا کے لیے، ہو اس کے لیے، ہو اس، ہو سے مراد کون ہے؟ من، سبیلا کوئی راستہ۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ناظرین یہ آسان فہم ترجمہ با محاورہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آئیے چلتے ہیں ناظرین اب اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ ناظرین منافقین کا ذکر تھا، ایک تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی منافقین کا ذکر، ان کی علامات، ان کی کیفیات، ان کے احوال اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، تاکہ ناظرین ہمیں بھی اس کا علم ہو کہ منافقین کی علامتیں کیا ہیں، احوال کیا ہے، اور یہاں سے پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو، ان کا انجام بد بھی بیان فرمایا، تو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کوئی جتنا بھی منافقت کر لے، جتنا بھی وہ یہ کہہ لے کہ جی میں تو جو ہے بڑا ایک اچھا آدمی ہوں، جتنی منافقت سے کام لے، تو بالآخر اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھائی کی صورت میں اس کے سامنے نہیں آ سکتا، بلکہ ہمیشہ انجام بد کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ دنیا میں رسوائی یہ ہے کہ اس کا نفاق بالآخر کھلتا ہے۔ یہ تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کوئی جھوٹ جتنا بھی بولے، جھوٹ کے وہ کہتے ہیں نا کہ سر پاؤں نہیں ہوتے، اور سچ جو ہے مستحکم ہوتا ہے، اپنی جگہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ سچ بولتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ جھوٹ اتنے دھڑلے سے بولتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اسے سچ سمجھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کا سچ سب کے سامنے آتا ہے اور جھوٹ کہنے والے کا راز لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی منافقت جتنی بھی کیوں نہ کر لے، لیکن بالآخر ایسا وقت ضرور آتا ہے ناظرین کہ منافقت کرنے والا اس کے راز دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔ دوست احباب سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافق مرد ہے یا منافق عورت ہے، اس کا کام ہی لوگوں کو لڑوانا ہے، اس کا کام ہی ادھر کی ادھر، اس کا کام ہی جھوٹی باتیں بیان کرنا، اس کا کام یہی کہ اپنی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ انجام بد دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو ضرور اس کا انجام بد ہے، جس کا ذکر آگے اللہ رب العالمین نے بیان بھی فرمایا۔ اب یہاں پر جو فرمایا نا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور یہ جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب میں رہتے ہیں، یہ ایمان اور کفر کے درمیان ڈگمگا رہے ہوتے ہیں۔ تذبذب کسے کہتے ہیں ناظرین؟ تذبذب اسے کہا جاتا ہے کہ جو یعنی نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے،
نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، اسے تذبذب بھی کہتے ہیں یا اسے جو ہے یعنی ڈگمگانا بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ رب العالمین انہیں کیسی سزا دے رہا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہاں کے نہ وہاں کے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس کی ایمان کی منافقت ہو ہم اسے پکڑ نہیں سکتے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون منافق ہے، اور آپ نے بارہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے برسر منبر عمومی طور پر آپ ان کی منافقت کے عیب کو چھپایا کرتے ہیں، دامن کرم کی وجہ سے، یعنی دامن عفو کرم میں اسے چھپا لیا کرتے، معاف فرماتے۔ لیکن ناظرین، جب ان کی جو منافقتیں وہ حد سے بڑھی تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرمایا کہ اب ان کو بتاؤ، اب لوگوں کو بتاؤ کہ یہ منافق کون ہے اور ان کی کیا علامتیں ہیں۔ تو پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر منبر منافقین کی علامتیں بیان فرمائیں اور پھر منافقین کو باہر بھی نکالا۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لیکن ہر کسی کا یہ منصب نہیں۔ تو ایمان کی منافقت ہم تو نہیں کہہ سکتے، جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب دل میں کیا ہے، اب یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن اعمال کی منافقت ہم میں کتنی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی ہم دو صحابہ جب ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے، ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہوئے؟ یار یہ بات ادھر کی ادھر کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، اس راز نہ اسے دل میں نہیں رہتا، یہ جا کر فلاں شخص کو بتا دے گا۔ تو ناظرین، یہ کتنی بری بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا آ جائے تو دو دوست خاموش ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ اس کی منافقت کی وجہ سے۔ ناظرین، اس پر انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ سامعین، بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ منافقین دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور ان کے نفاق کی وجہ سے لوگ پھر ان سے محبت بھی نہیں کرتے، نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں اور پھر آخرت میں تو پھر ان کا انجام بد تو سب کے سامنے ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ ناظرین، اس کی توجیہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے قلوب پر اور ان کی ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوب پر، دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، پھر وہ حق بات نہ قبول کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ اور ایک تو توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک توجیہ ناظرین یہ بھی ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جس کے لیے جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے تو اے محبوب آپ اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں پائیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق یہ تھا کہ جو ہے وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، منافقت سے باز آ جائیں، اور جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو ہے منافقتیں کرتے ہیں، وہ بھی باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ محبوب یہ منافق ہیں اور یہ آپ سے منافقت کرتے ہیں، تو لہٰذا اب انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اب انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے ناظرین کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، یا ہمارا بیٹا ہے یا ہمارا کوئی ایسا محبت کرنے والا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اگرچہ کہے کہ آپ معاف کر دیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں جی میں معاف نہیں کروں گا، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین گویا کہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ جتنا بھی عفو درگزر کریں، جتنا بھی آپ چاہیں کہ یہ قریب آ جائیں، تو یاد رکھیں کہ یہ آپ سے منافقت کرتے ہیں، لہٰذا ہم انہیں انجام بد سے ضرور دوچار کریں گے اور انہیں عذاب سے بھی دوچار کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اور ایک ناظرین اس کی توجیہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہدایت دینا یا
جو ہے وہ کفر پر کوئی شخص قائم رہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دے یا جسے گمراہ کر دے. تو جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے تو پھر اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہتا, پھر اس کی ہدایت اسے نہیں ملتی. لیکن جسے اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمانا چاہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی عطا فرماتے ہیں, تو ناظرین اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن اگر کسی کو اللہ رب العالمین عطا فرما دے تو پھر وہ بھی اس طرح نہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی ہدایت دینا ہے, لیکن یہ عطا کے طور پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ جو گمراہ فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے تو وہ ذاتی ہے ناظرین, اس میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گمراہ کرنا, ہدایت کا راستہ دینا یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ کسی اور کا نہیں. تو آپ کا کام سمجھانا ہے, آپ سمجھائیں, تبلیغ ارشاد فرمائیں, اور باقی کام انشاءاللہ یہ ہمارا ہے. ناظرین مسامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے. ناظرین یہ ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی خطے, کسی بھی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں شاہ جہاں صاحب؟ الحمدللہ. آپ نے سناؤ ماشاء اللہ, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں پڑھتا ہوں سبق, آپ اسے دہرا لیجئے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. شاہ جہاں صاحب ماشاءاللہ آپ کی پڑھنے میں کافی امپرومنٹ آئی ہے, آپ مزید توجہ کریں, انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ, آپ نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں شہان بات کر رہی ہوں مانسیرا سے. مانسیرا سے بات کر رہی ہیں میری بہن, آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی جی انشاءاللہ سناؤں گی. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی جی قاری صاحب, ہم نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. نہیں, آپ سبق سنا دیجئے. میں معافی چاہتا ہوں, ظاہر ہے کہ یہ پروگرام خواب کا نہیں ہے, دوسرا پروگرام ہے انشاءاللہ, اس میں کال کیجیے گا. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. لگتا ہے لائن ڈراپ ہو چکی ہے ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے زیادہ چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس یقین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.